حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، صدق اللہ العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ قابل احترام ماؤں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، آج جس عنوان پر آپ سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں یہ ہے برتھ ڈے۔ میں شروع ہی سے آپ کے ذہن میں یہ عنوان بٹھا دینا چاہتا ہوں تاکہ آنے والی ساری باتیں اسی عنوان کے ساتھ جوڑ کر آپ سمجھ سکیں۔ قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ العصر۔ آپ سب کو یاد ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، زمانے کی قسم۔ زمانے کی قسم کھا کر اللہ بہت ہی زیادہ ضروری امپارٹنٹ ایک بات بولتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، انسان بڑا اپنا ڈیمیج کرتا ہے، نقصان کرتا ہے۔ جو آخرت اور قبر کا جو اس کا عالم ہے، جس میں قیامت میں، آخرت میں، محشر میں، جس کو اس کی زندگی کا اصل فیصلہ وہاں ہونا ہے، وہاں جا کر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، تو اس کے بارے میں سوچنے، فیصلہ کرنے میں بہت زیادہ غلطی کرتا ہے۔ یہ بول کر اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو بیان کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 چیزیں کیا؟ نمبر 1 تو اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے تو ایمان لانا، یہ تمہاری آخرت کی کامیابی کے لیے فرسٹ کنڈیشن۔ سیکنڈ وعملوا الصالحات، نیک کام کرنا، برے کام نہیں، غلط کام نہیں، غلط حرکت نہیں، غلط سوچ نہیں، غلط بات نہیں، اپنی زبان سے غلط بات نہیں نکالنا، اپنی آنکھوں سے غلط چیز نہیں دیکھنا، اپنے کانوں سے غلط باتیں سننا نہیں، اگرچہ اس کے اندر 1000 درجہ مزہ ہو۔ کسی کی غیبت سننے میں مزہ، کسی کے بارے میں تہمت لگانے میں، غیبت کرنے میں مزہ، کسی کے بارے میں ادھر ادھر کی تہمتیں، جھوٹی تہمتیں ہیں اس کے اوپر لگ رہی ہیں، یہ اچھا معلوم اتنا تو نہیں کر کو رہتی وہ، اتنا تو نہیں کر کو رہے گا وہ، لیکن پھر بھی سننے میں مزہ۔ یہ شیطان اور نفس جو ہم کو بہکاتے ہیں وہاں پر چوکنا رہنا کہ یہ ہم کو جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں، وہاں چوکنا رہنا۔ عمیل الصالحات، نیک عمل ہمیں کرنا، ہم دیکھنا کہ اللہ کے دیے ہوئے جو اعضاء ہیں کیا اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں استعمال کرتی ہوں کیا؟ وتواصوا بالحق۔ اور اللہ نے کہا آپس میں ایک دوسرے، جیسے یہاں آج الحمدللہ اس مجلس میں بیان کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، لیکن ہمیشہ سے آپ کا تعلق، آپ اپنے بازو گھر والے کے پاس، آپ اپنے ساس کے پاس، اپنی بہو کے پاس، اپنے امی کے پاس، اپنی بہن کے پاس بات کرو گے تو ایک دوسرے وتواصوا بالحق، حق کی بات سکھانا، باطل اور غلط باتوں سے جو بے دین کے کامیں ہیں، بے دین کی جو کام ہیں، جو غلط حرکتیں ہیں، اس سے روک کر حق بات کرنے کی تاکید کرنا، تعلیم دینا، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ وتواصوا بالصبر۔ اور اگر ایک دوسرے کو کوئی غم، اللہ نہ کرے سب کو عافیت میں رکھے اللہ، اگر کسی کو کوئی غم دکھ ہے تو فوراً اس کے غم میں شریک ہو جانا، اس کو صبر کی تلقین دینا۔ یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر بولے ہیں۔ ان میں سے میں جو بولنے والا ہوں یہ وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق، ان 2 چیزوں کے بارے میں۔ میری محترم خواتین، آپ ذرا یہ بات سوچ کر دیکھو، ہمارے پاس اسلام میں پیدا ہونے سے لے کر موت تک بھی زندگی بھر کی تعلیمات واضح طور پر کلیئر، کرسٹل کلیئر بولتے ہیں نا، ایسا بالکل واضح طور پر ہمارے پاس تعلیمات ہیں۔ کیسا اٹھیں، سو کر اٹھنے میں طریقہ ہے، سو کر اٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو پانی میں، کسی پانی کے برتن میں ڈالنے کے بارے میں اسلام کے اندر بولا گیا، فلا یغمسن یدہ فی الاناء حتی یغسلہ ثلاثا۔ پاک پانی کے برتن میں سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ نہیں داخل کرنا، استنجا جانا ہے، کوسے ہاتھ سے پاک اپنے شرمگاہ کو چھونا، یہ بولا گیا ہے۔ اور کیسا کپڑے کو کب ہٹانا یہ بولا گیا ہے۔ استنجا خانہ کو جانے کے وقت کی دعا، باہر آنے کے وقت کی دعا، ہر چیز کے بارے میں تعلیم ہے۔ شوہر بیوی کے ساتھ کیسا چل لینا، بیوی شوہر کے ساتھ کیسے چل لینا، ماں باپ اپنی اولاد کے پاس کیسا چل لینا، شادی کر کے دینے سے پہلے کیسا، شادی کر کے دینے کے بعد کیسا، اپنے
اپنی بہو کے پاس کیسے چل لینا، اپنے داماد کے پاس کیسے رہنا، ساری چیزوں کی تعلیمات اسلام کے اندر ہیں۔ اب ہم ایسے یتیم تو نہیں کہ ہم کو کسی بھی قسم کی تعلیم دے بغیر اللہ چھوڑ دیا ہو، دیکھو ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ ایک چھوٹی سی اسکول ہوتی ہے، اس اسکول کو چلانے کے لیے ایک ڈسپلن، ایک قانون بناتے ہیں۔ ایک مدرسہ ہوتا، ایک کالج ہوتی، ایک یونیورسٹی ہوتی ہے، تو اس کے لیے کچھ قانون بناتے ہیں۔ وہ قانون، ڈسپلن، قوانین کے بغیر، رولز اور ریگولیشن کے بغیر وہ چلا نہیں سکتے۔ ایک ہاسپٹل ہے تو اس کے لیے ایک رولز، یہاں آنا، یہاں پیسے بننا، یہاں یہ دکھانا، اس کے لیے یہ ٹائم ہے، ساری چیزوں میں جو رولز ہیں، اس پوری کائنات کو، یونیورس کو بنا کر اللہ بغیر رولز کے جانوروں کے جیسا زندگی گزار کو مر جاؤ بلکہ ایسا تو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا اللہ، ایسا تو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا اللہ۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، بلکہ اللہ الٹا ڈرا کر ہم کو پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا سمجھ گئے ہیں، دنیا کی زندگی تمہاری جیسی مرضی ہو ویسا گزار لوگے؟ جب تمہیں اچھا بننا چاہتے اچھا بن گئے، جو خراب کام تمہیں چاہتے کر لیے، نہیں میں مسلمان نچ پھر بھی یہ کرتا ہوں، سچ میں مسلمان نچ پھر بھی مجھے یہ اچھا لگتا، بلکہ غیروں کا طریقہ من میں مرضی میں جو آیا وہ چل لیے، پھر بھی اپنے آپ کو بولے مسلمان، کیا ایسا زندگی گزارنے کے لیے میں چھوڑ دیا ہوں، سمجھ گئے کیا؟ بلکہ اللہ ڈرا کر پوچھتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے؟ انما خلقناکم عبثا، ایسا ہی جیسی مرضی ویسی زندگی گزارنے کے لیے پیدا کر کے چھوڑ دیے۔ وانکم، اللہ سیکنڈ بات ڈرا کر پوچھتے ہیں ہمارے پاس تمہیں واپس آئیں گے نہیں کبھی بھی، بول کو سمجھ گئے کیا؟ ہرگز بھی ایسا نہیں۔ ایک دن ہے جس دن پورے انسانوں کو اللہ کے پاس لوٹایا جائے گا، ہم سارے کے سارے اللہ کے پاس پہنچیں گے، وہاں ہماری زندگی میں کیے گئے ہر چھوٹے بڑے کاموں کا جواب دینا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہمارا نامہ اعمال وہاں ہوگا، اس میں ہماری زندگی میں ہم نے جو بھی کیا، اچھا کیا، برا کیا، نہیں انہوں نہیں مانتے، اس کی خوشی کے واسطے ایسا کرتے ہیں، ایسا اتنا لائٹ سیش نہ کرتے، یہ نہیں کرتے، کیا کیا ایڈجسٹمنٹ کے باتیں ہمیں کر کے غلط کام جو نہیں کرنا تھا وہ کرے ہیں کہ وہ سارا لکھا ہوا ہوگا، پوری دنیا کائنات کے سامنے وہ پڑی جائے گی۔ وہاں انسان، وہ مرد ہو یا عورت ہو، چیخ چیخ کر بولیں گے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے یہ اعمال نامہ، چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی نہیں چھوڑ کو ہے، بڑی سے بڑی بات کو بھی نہیں چھوڑ کو ہے نا، پورا کا پورا ریکارڈ ہو گیا ہے نا اس میں۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو بھی دنیا میں کیے وہ اچھا کام، بدعت کا، رسم کا، رواج کا، جو بھی کرے سارا کا سارا وہاں لکھا ہوا پائیں گے، سب کا سب ریکارڈ ہے۔ یاد رکھنا ہماری زبان سے ایک حرف بھی نکلتا ہے ریکارڈڈ، ہمارا کون سا بھی کام ہوتا ہے وہ چاہے بازار میں نہ ہو، گھر کے اندر رکھ کر ہو، گھر والوں کے علاوہ کس کو بھی نہیں معلوم ہو، لیکن پھر بھی اللہ رسول کے خلاف اگر کرے ہیں تو ریکارڈڈ، وہ قیامت میں پیش کیا جائے گا، ہمارے سارے چاہنے والے، جاننے والے، انجانے، سارے لوگوں کے سامنے وہ پیش کیا جائے گا، جب انسان شرمندہ ہو جائے گا۔ اب جو میرا عنوان ہے نا، میں اصل اپنے عنوان پر آ جاتا ہوں۔ میں دیکھو آج جس عنوان پر آپ کو سمجھانا ہے، بلکہ آپ کے تھرو، آپ کے واسطے سے آپ کے بچوں کے لیے یہ عنوان ہے۔ یہ اصل میں بڑوں کو ڈائریکٹلی بولے تو انڈائریکٹ بچوں کے لیے، اصل میں یہ کام ہم غلط کام اگر کر چھوڑ دیں گے، یہ اپنے بچوں کو ہم بگاڑ کر چھوڑ دیں گے، اس کے بعد سدھارنے کی جب ہم فکر کریں گے اس وقت سدھر نہیں سکتی اولاد۔ برتھ ڈے کا کلچر یاد رکھنا، اللہ قرآن میں بولتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم مقتدی۔ ہمیں یہاں بیٹھے ہیں قیوم نگر کے، ہمیں سب اللہ کے پاس پوچھے یا اللہ کون سے راستے میں رائٹ وے، رائٹ پاتھ کون سا، اللہ کون سا سیدھا راستہ، وہ راستے میں، وہ راستہ تو اللہ بتا، ہمیں اسی میں چل کو جاتے، چلے تو تیرے تک پہنچ سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ راستہ ذرا اللہ بتا، اللہ بولتے ٹھیک ہے۔ یہ جو صحابہ ہیں نا حضور کے، وہ صحابہ کو میں سیدھا راستہ بتایا، اس میں چلایا ہوں، انہوں چلے سو راستے میں تمہیں چلو تو تمہیں ان کے جیسا میرے تک پہنچیں گے، تمہیں بھی ولی بن جائیں گے، میرے پسندیدہ بن جائیں گے۔ اب ایک عورت جب اس کے سامنے قرآن کی یہ آیت آ گئی، اب اس کو سوچنا چاہیے میں کوئی بھی کام کروں، صحابہ حضور کرے ہیں کہ نہیں کرے ہیں، کرے ہیں تو میں کر سکتی ہوں، نہیں کرے ہیں تو ہرگز نہیں کرنا، چاہے جان بھی چلی جائے۔ ایمان کا جذبہ رہنا۔ اور یہ آیت، اس آیت کے ترجمہ کو سن لو، اولئک الذین، وہی ہیں وہ صحابہ، اولئک الذین ھداہم اللہ، جن کو اللہ ہدایت دے دیا، سیدھا راستہ بتایا، فبہداہم اقتدی، ان کے راستے پر تم بھی فالو کرو، ان کے راستے پر چلو۔ اب صحابہ نہ خود اپنا نہ اپنے بچوں کا برتھ ڈے، سالگرہ بول کے منائے ہیں، بالکل کبھی بھی نہیں کیے ہیں۔ مشکات حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کی ایک شرح ہے، بہت زبردست کتاب ہے، مرقات المفاتیح بول کے، اس میں حضرت علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم،
ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے، من تشبہ بقوم، جو کوئی بھی انسان دوسرے کسی قوم، دوسرے کسی کمیونٹی، دوسرے کسی کلچر والوں کی نقل کرنا شروع کر دے، کاپی کرنا شروع کر دے، ان کے جیسا چل لینا شروع کر دے، فہو منہم، اللہ اس کو بھی کس کے راستے میں نہیں چلتا کہ اسی راستے میں ڈال دیں گے، اس کا کیا حشر ہوتا ہے کہ یہ حشر ہوگا۔ اب میں 2 ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں میں۔ نمبر 1، ایک مسلمان رہ کر اگر وہ کافروں کے طریقے پر چلتا ہے، مثال کے طور پر کافروں کے جیسا پہننا، کافروں کے جیسا دیوالی پنگل بول کے سیلیبریٹ کرنا، کافروں کے جیسا کرسمس، جیسے عیسائیہ ہیں نا ان کے جیسا کرسمس سیلیبریٹ کرنا، یہ سال شروع ہوتا ہے تو جن فسٹ، یہ نیا سال، ہیپی نیو ایئر بول کے وہ مناتا ہے، کافروں کا طریقہ، یہ مسلمان کا، اسلام کا طریقہ نہیں، کافروں کے طریقے میں جاتا، اپنے بچوں کے، اپنے بچیوں کے، یا مرد یا عورت اپنے کپڑے میں، اپنے جسم میں، اپنے بال میں فیشن بول کر کافروں کے طریقے کو اگر اپنائے بولو نا تو اللہ معاف کرنا، 1000 بار اللہ معاف کرنا، قبر سے ہمارا معاملہ کافروں کے ساتھ کیسا ہوتا کہ ویسا ہونا شروع ہو جائے گا۔ قیامت کے دن کا تو پوچھنا ضروری نہیں، پورے صحابہ، ہمارے جو اکابر، ہمارے خاندان کے بڑے جو اولیاء گزرے ہیں، وہ صحابہ، ان سب کے سامنے تھوکے جیسا ہماری حالت رہے گی، سب کے سامنے ہم بے عزت ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کہ اسلام کا طریقہ پورا جان کر بھی کافروں کے طریقے میں کیوں زندگی گزارنا پسند کریں۔ یا ایک مسلمان رہ کر، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، فاسقوں کے نقش قدم پر، یعنی کون اللہ کے نافرمان ہیں کہ شرابی، کبابی، زنا کرنے والے، جواڑی، کون اللہ کے پکے نافرمان ہیں کہ انہوں کرتے سو کامانچ، ایک نہیں میں فرما بردار کر کو بولنے والی ایک عورت مسلمان، انہیں بھی وہ نقش قدم پر چلتی ہیں، انہیں بھی وہ طریقہ اپناتی ہیں۔ فاجر، تم نہ معلوم رہیں گا، گناہ کرنے والے، اللہ کے احکام کو توڑنے والوں کے نقش قدم پر یہ چلے، یعنی یہ اپنے آپ کو پکا ایمان والی کر کے بول کر بھی فاجروں کے نقش قدم پر چلے، تو یاد رکھ لو اس کو جو سزا ملے گی نا، اس کے ساتھ ہمیں بھی رہیں گے، ہم نے بھی وہ سزا ملیں گی۔ اللہ حفاظت کرنا، یہ ہے نقل کاپی کس کی ہمیں کرتے ہیں، وہ مین ہے، وہ میٹر۔ نمبر 2، دوسری مثال، دوسرا ایک ایگزامپل آپ دیکھو، ہمارے اولیاء گزرے ہیں، بڑے بڑے اولیاء، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر ہیں، اور حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے بڑے اللہ کے اولیاء ہیں، شیخ الہند، شیخ الاسلام، حضرت حکیم الامت، حضرت حکیم الاسلام، بڑے بڑے اولیاء، انہوں سب جس راستے میں چلنے کی وجہ سے اللہ کے ولی بنے، ہمیں بھی ان کے راستے کو فالو کیے، ہمیں بھی اپنے گھر میں اپنے بچے، اپنی بیوی بول کے، اپنے شوہر بول کے ان کے ساتھ اسی طریقے میں رہے جس طریقے میں اولیاء گزارے ہیں۔ تو اولیاء کے ساتھ قیامت میں اللہ ان کو کیا اجر، کیا ثواب دیں گے کہ وہ چیزیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ ان کی خبر کو اللہ جنت کا باغ بنائیں گے تو ہماری خبر کو بھی اللہ جنت کا باغ بنائیں گے۔ تصوف کے علماء ہیں، کوئی مفتی ہیں، کوئی بڑے صالح ہیں، کوئی ابرار ہیں، ان کے نقش قدم پر انہوں کیا بولتے ہیں، انہوں بیان میں بولے یا ان کی زندگی کے بارے میں ہم نہ معلوم ہوا، انہوں ایسا لائف سٹائل ان کی تھی کہتے ہیں، انہوں ایسی زندگی گزارے کہتے ہیں، پڑھے ہمیں تعلیم کی کتاب میں پڑھے سنے، اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارے بولو نا، قیامت کے دن ان کی جو پاکیزہ جماعت ہوگی، ان کا جو بڑا مقام و مرتبہ ہوگا، ان کے ساتھ ہمیں بھی، ہماری پوری فیملی بھی رہے گی۔ یہ ایک نیچرل ایک چیز، یہ نیچرل چیز، ایک آدمی اپنے باہر کو، اپنے ظاہر کو کس کے جیسا کر لیتا کہ اب ایک عورت ہے بولو نا، انہیں بالکل ساڑی یہ سب پہن کو، پیشانی میں پٹو لگا کو، گلے میں ایک تالی ڈال رکھو، انہیں کہیں باہر جا کو کھڑی، سارے لوگ بولیں گے انہیں تو ہندو چنے بول، باہر کس کے جیسا اپنا کو ہے کہ انہیں ہندو کر کو، عیسائی کے جیسا لباس پہن کو رہے تو انہیں عیسائی، لوگ فوراً بولیں گے انہیں کرسچن، انہیں ہندو، انہیں سکھ، فوراً یہ ڈیسائیڈ کئی کو کرتے باہر کا رکھوش نا۔ ویسا باہر کی چیزوں میں دل میں اسلام ہے، اللہ ہے، قرآن رسول سب ہے، لیکن باہر بھی نہیں کرنے کے کاموں بول کو، ذرا چیزاں بول کو ہے نا، اس سے ہمیں رکنا۔ کافروں کے جیسا ہمارے آئیڈنٹی ہمیں ان کے جیسا نہیں بنا لینا، ان کی آئیڈنٹی ہو گئی، جیسے ایک دھاگا باندھتے بولو نا، وہ اونچی ذات ہندوؤں میں ان کی علامت، کرسمس مناتے کرسچن کی علامت، دیوالی پونگل مناتے ہندوؤں کی علامت، یہ ان کی آئیڈنٹی ہے۔ ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہوئے کرسچنام بھی غیرام بھی کرنے کا، وہ برتھ ڈے کرنے کی وہ چیز اپنے گھر میں، اپنی بیوی کے واسطے، اپنے شوہر کے واسطے، اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے امی، اپنے ابا، اپنے میری بیٹی، میرا بیٹا پیدا ہو کو فرسٹ سال، یہ سیکنڈ سال، یہ بس 20واں سال، یہ 25واں سال، کچھ بھی کون سا عنوان سے بھی یہ غلط کام، دوسروں کی آئیڈنٹی اٹھا کو ہمیں اپنے واسطے رکھ لیے، ہمیں وہ آئیڈنٹی کارڈ ہمیں گلے میں لگا لیے کر کے بولے، تو وہ کیا اس کے اصل آدمی کے ساتھ کیا حشر ہوگا کہ وہ حشر ہمارے ساتھ ہوگا۔ اللہ بچانا۔ میں اس سے پہلے بھی معمول سے بولنے کا بیان کے اندر تو کوئی ایک چھوٹا اسپون بھی اگر
انگریزوں کے استعمال کرنے کی طرح ٹیبل میں بیٹھ گئے تو ان کے جیسا اسٹائل میں ہمیں کھانا شروع کریں گے. کون سی سنت بھی آپ یاد نہیں آئے گی. اب نیچے گر گئے تو بھی اوکے کوئی بات نہیں بول کو. وہ نیچے بیٹھ کو دستر میں کھانے کے ٹائم میں کھانا گر گیا اٹھانا بول کا خیال آئے گا. انگریزوں کے جیسا ہمیں اسپون لے لیے بولے تو آٹومیٹک اس کے جیسا چل لیں گے. پلیٹ میں پورا کا پورا ایسا کا ایسا پڑا ہے لے جا کو ایسا واش کے لیے دھونے کے لیے ڈال دیں گے. غیروں کا باہر میں ذرا طریقہ اپنائیں گے ہوتے ہوتے دل کے اندر بھی وہ اتر جاتا. آپ کو معلوم ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جادوگروں کو فرعون لے آیا تھا. سارے جادوگر ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جیسا لباس, خالی لباس, اندر سے مسلمان نہیں تھے, خالی باہر میں لباس پہنے. وہ آئیڈنٹی موسیٰ علیہ السلام جیسا انہوں اپنانے کی وجہ سے مشابہت ان کے جیسا اپنے آپ کو بنانے کی وجہ سے اللہ ان کے دل میں بھی اسلام کو داخل کر دیا. تو یہ لباس کی وجہ سے باہر نہ کر کو سوچنا نہیں, باہر کس کے جیسا ہوتے کہ اندر بھی اس کے جیسا ہو جاتا. ایک عورت اسلام کو بہت چاہتی تھی وہ کافروں کے ملک میں بہت زیادہ اسلام کو چاہتی تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت تھانوی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ کے قبرستان کے اندر ایک قبر کو جب کھودی گئی تو وہاں اندر اس عورت کے لاش کو دیکھے. حالانکہ انہیں کوسے کی کفرستان انگلستان میں انہیں مری تھی, اس کی لاش یہاں ہے مکے کے اندر. یہاں جس کو دفنائے تھے وہ برطانیہ کے اندر انگریزوں کی جہاں حکومت تھی, کافروں کا جو ملک ہے, وہاں اس قبرستان میں غیروں کے قبرستان میں اس کی لاش ہے. یہ آٹومیٹک چینجز کیسا ہے, کیوں ایسا ہوا بولے تو وہ مسلمان خالی چھوٹی چیز, اب بڑے لوگ ہیں بول سکتے ہیں یہ بات, چھوٹی چیز کیا, میاں بیوی ملنے کے بعد غسل جو فرض ہو جاتا نا, یہ غسل فرض ذرہ اسے بوجھ سمجھتا تھا. انہیں بولتا تھا عیسائیوں میں کرسچن میں کتنا اچھا ہے, ایسا ملے تو کیا بھی نہانا کر کو سبھی فرض نہیں ہے. ہمارے اسلام میں دیکھ نہانا کر کو فرض رکھو ہے کر کو ذرہ بیزار کھاتا تھا. انہیں تچ مرنے کے بعد اس کا معاملہ دیکھو, اس کی خبر سے اس کے لاش کو کہاں آٹومیٹک اللہ پہنچا دیے ہیں. اور وہ عورت رہتی تھی کافروں کے بیچ میں, لیکن دل میں اسلام تھا, اسلام کی چیزوں سے بڑی محبت تھی, تو آٹومیٹک اس کی لاش وہاں, اس کی میت وہاں. آپ سمجھنا کیا چیز ہمیں کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر بھی باہر کیا کرتے ہیں کہ دل میں اس کا اثر پڑتا ہے. زبان سے جو بولتے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کر کو بولتے رہیں گے, اس کا اثر دل میں, وہ زہر, وہ وائرس دل میں جانے میں بہت دیر نہیں لگتی, بہت جلدی چلا جاتا. حالانکہ یہ سب منانے میں لاجک کا بھی نہیں. میں ہمیشہ بولنے کا بچوں کو لاجک نہیں سو چیز یہ برتھ ڈے منانے کا. آج کل کیا ہو گیا بولے تو ماں باپ کتنا کنٹرول کر لیے تو بھی اسکول کے اندر یہ پریشانی آ جاتی ہیں. اسکول میں کوئی بھی, اب دیکھو ذرے فیملی کیسا رہیں گے بولے تو ماں باپ بہت کنٹرول کر کو بیان ہم سنتے, شوہر کو بولے, بھائی کو بولے, بیٹا کو بولے, مسجد میں حضرت یہ بولے, امی کر کو یہ بولے, گھر میں یہ بولے کر کو گھر میں کو بولتے ہیں. انہوں بھی لیڈیز بھی وہ بات لے کر اپنے گھر کے اندر بڑا اچھا اسلامک کلچر لا لیے. لیکن بچے جو اسکول کو جاتے ہیں نا, وہاں کلاس میٹ کوئی اس کی برتھ ڈے تھی آج بول کے چاکلیٹ لا کو بیٹھے. یہ بچے کے دل میں خیال آتا میرا برتھ ڈے بھی فلاں مہینے کو یہ تاریخ میں ہے نا, میں بھی میرے برتھ ڈے کو کیا تو بھی کرنا, میں بھی بانٹنا. اب یہ ماں باپ بچے جب گھر میں کو بولتے ہیں میں میرا برتھ ڈے کب, میں بھی بانٹنا, تو یہ ماں باپ سمجھانا بچے کو اس کی غلطی کیا ہے, کیا خرابی ہے اس کے اندر, سمجھانا نہیں چاہتے. کیا بولتے ہیں ٹھیک ہے بچے کی خوشی کے واسطے, بچے کی خوشی, بچہ چاہتا بول کو جہنم میں ڈال دیں گے کیا ہمیں, بچہ چاہتا میں یہ سام کے ساتھ کھیلتا ہوں بول کو اسے ٹھک دے دیں گے کیا ہمیں, بچہ چاہتا ہے یہ آگ میں کھیلتا ہوں یا آگ میں گر جاتا ہوں میں بہت اچھا ہے مجھے یہ کلر, جگ ٹھک ڈال دیں گے کیا ہمیں. ہم نہ وہ احساس رکھنا, ہمیں بڑے ہم نہ معلوم جنت کیا جہنم کیا, خبر میں کیا عذاب ہوتا ہے. سو اچھا کام کر کو گئے تو خبر کو کیسا اللہ جنت کا باغ بناتے معلوم. اب بچوں کا بہانہ کر کے ہرگز ہمیں یہ غلطی نہیں کر سکتے, اسے پرمیشن نہیں. ہم نہ بچے دیکھو ہمیشہ ہمیں بچوں کو سمجھا سکتے. زندگی میں ایک آدمی ہے, ایک آدمی کے پاس 100 روپے ہے بولو نا, میں معمول سے ایک ایگزامپل دینے کا, 100 روپے ایک آدمی کے پاس ہے, انہیں 30 روپے خرچہ کر دیا, 20 روپے خرچہ کر دیا بول کو. اب انہیں کیک لے کو, موم بتی جلا کو, کاٹ کو, پورا کلیپا مار کو, ہیپی 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 کئی کرے بولے گے تو 100 روپے میں سے 30 روپے خرچہ ہو گئے. کون نہیں سا کریں گا, بے وقوف, کوئی بے وقوف کر سکتا. عقل مند آدمی کیا بولے گا, 100 روپے تھا وہ ٹائم تھا سو سیلیبریٹ کرنے کا, اس میں سے 20 روپے کم ہوگا, 30 روپے کم ہوگا, اب 70 روپے کی 80 روپے کی کم ہو گیا, سو کم ہو گیا کر کو سب کیا بھی سیلیبریٹ کرنے کا نہیں بلکہ افسوس کرنا, سو غم کرنا. سو وہ 20 روپے 30 روپے برابر جگہ خرچ ہوا ہے کیا تو بھی غلط جگہ میں خرچ ہو گیا کیا. وہ 20 روپے 30 روپے میں خرچ کرے نا, اس میں میرا کیا فائدہ ہے, بینیفٹ ہے کہ نہیں, میں لاس کر دیا ہوں کہ یہ سوچنا. سو یہ لاجک ہماری عمر میں, ہماری زندگی میں ہمیں اپلائی کرنا. ہمیں سوچ کو دیکھنا, میری عمر میں سے ہمارے بچوں کو ہمیں بولنا تیری عمر میں سے 7 سال چلے گئے کر کے بولے تو اگر اللہ تجھے 70 سال ڈیسائیڈ کریا ہے بولنا, 80 سال ڈیسائیڈ کریا ہے بولنا, اس میں اسی اتنا کم ہو گیا بیٹا, لاس ہو گیا, سو کم ہو گیا, سو ایکسٹرا کیا بھی مل گیا, یعنی کلیپ مار کو, کیک کاٹ کو سیلیبریٹ کرنے کے واسطے. واچ کے اندر
घड़ी में एक एक सेकंड भी जो आगे बढ़ता वो हमारी उम्र को कम कर रखा है। एक सेकंड हो गया हमारी ज़िंदगी में एक सेकंड कम हो गया, एक घंटा हो गया हमारी ज़िंदगी में एक घंटा ज़िंदगी में बढ़ता बोले तो हमारी उम्र में घटता है कर को। कितनी उम्र बढ़ती कि ख़बर से उतना ज़्यादा क़रीब होते हैं, मौत से उतना ज़्यादा क़रीब होते हैं। मौत से क़रीब होने पर कोई भी आदमी सेलिब्रेशन नहीं करेगा। ये हकीकत उन्हें समझ गया बोलो ना, बच्चों को हमें समझा दिए बोलो ना, बच्चों के माइंड में ये अच्छी तरह से बैठ गया तो बच्चे समझ जाएंगे और इसमें लॉजिक नहीं है। सोच ये गैरां का बेटा मुसलमानों से भी करने का नहीं, बर्थडे से भी ये गैरां का तरीक़ा, ये गैरां करते सो ऐसा समझ जाएगा बच्चा। हमें ये समझाना कि बेटे ये जो वॉल क्लॉक है उसमें टक 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 बोल के जो टिक टिक की जो आवाज़ आती है ना, टिक टिक नहीं, वो कट कट की आवाज़, वो तेरी ज़िंदगी में कटलक है। सो वो एक एक सेकंड का काटा, सेकंड की जो सुई रहती ना, एक बार टिक करे तो वो कट बोले जैसा वो हमारी ज़िंदगी को कट कर लखे। सो ख़बर से हमें क़रीब हो लखें। सो हमारी ज़िंदगी हमें कैसा कैसा गुजार डालते हैं। ये हमारा फ़ोन बग़ैर कंट्रोल के बेकाबू हमारा इस्तेमाल फ़ोन के अंदर, और दूसरे लोग क्या क्या नहीं करते। हमारे अल्लाह हिफाजत करना सिटियों के अंदर तो ये हालत हो गई है, बच्चे सेलिब्रेशन के नाम पर माँ बाप इतना खुला परमिशन दे को भेजते सिटियों के अंदर। पूरी पूरी रात मुसलमान घराने का बच्चा, माँ बाप हाजी नमाजी रोज़ेदार बड़े अच्छे, लेकिन ये बच्चा बर्थडे सेलिब्रेट करने के वजह से जो गया, उसके फ्रेंड्स ने उसे शराब पिला दिया उसे। उसके फ्रेंड्स ने उस नौजवान बच्चे को, कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले उस नौजवान बच्चे से जिना करा दिया। आज तेरा बर्थडे रे, तू बर्थडे बाई, तो आज तेरी पूरी विशेष पूरी होंगी, तुझे क्या ख्वाहिशें की पूरी कर ले, क्या क्या नहीं, बिल्कुल कल्चर बिल्कुल बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। नाच गाना की तरफ बुला ले जाने का, फिल्म को बुला लेकर जाने का कितना नहीं होता है। हमारे शहर के अंदर भी थोड़ा थोड़ा बोल के हालत ख़राब होती जा रही है। अभी अगर हमें बड़े, हमें ज़िम्मेदार, हमें बच्चों को जहन्नम की तरफ जाने नहीं छोड़ेंगे, हमें हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे, तो अब से कंट्रोल करना, हम उनको वो रास्ते से हटाकर बचाकर मेहनत करना पड़ेगा, ज़रा टाइम देना पड़ेगा, ज़रा अखल लगाना पड़ेगा। जहन्नम के रास्ते से हटाकर जन्नत के रास्ते, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ा। अल्लाह बोलते हैं जिसको जहन्नम से हटा दिया गया, जन्नत की तरफ, जन्नत में उसको दाखिल कर दिया गया, यकीनन वो कामयाब आदमी है, वो सक्सेस विक्ट्री उसे मिल गई है बोल के। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ज़िंदगी भर है ना क्या क्या इबादत करना की, क्या क्या मेहनत करना की, पूरा करे, पूरा का पूरा कर को भी मरने के वक्त क्या बोलते हैं, हमें करे सो ज़िंदगी भर जो भी इबादत करे अल्लाह के वास्ते बोल को, वो पूरा ले को अल्लाह खैर जाबा तुझे जन्नत मिलती कि नहीं, कि जहन्नम तो नहीं, इतना बोल को बराबर सराबर हो गया तो भी हिस्सा बच जाऊँगा, बड़ा गनीमत चाहिए सौदा भी। अगर अल्लाह बोल दिए बोले ना तू ज़िंदगी में पूरा करियाना इबादत, पूरी इबादत के बदले में तुझे क्या कहते हो, जहन्नम में अजाब नहीं होगा, उतना जन्नत की नेमत सब तुझे नहीं मिलेंगे, ऐसा बोल डाले तो भी परवाह नहीं। अल्लाह बराबर सराबर हो गए तो बस जहन्नम का मामला अगर हो गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन मुझे तुम ना से भी कितना डर है, ज़रा सोच कर देखो। हमें नहीं करने के पूरे काम करते और वो बस नहीं कर को बोल को एक्स्ट्रा ज़रा गैरां के मुशाबहत में, ये बर्थडे, ये एनिवर्सरी, ये ऐसी चीज़ें सालगिरह मनाने का, ये सब अल्लाह बचाना। मुसलमान को हमेशा उसकी निगाह के सामने रहना। सो क्या मालूम अल्लाह क्या काम से खुश होते कि वो काम में मंजे खुशी, कौन से एक बात से अल्लाह नाराज़ हो जाते कि वो काम मंजे खुशी नहीं हरगिज़। बाहर में कितना वो कलरफुल एंजॉयफुल कितना भी मज़ेदार प्रोग्राम दिखेंगे, बर्थडे सेलिब्रेट करने में बच्चों को सब मज़ा आता रहेगा, घर के बड़ों को भी अच्छा दिखता रहेगा। नए कपड़े ले को देना, बिरयानी ऑर्डर करना, दोस्तों को बुलाना, केक काटना और उसमें बलूना को ये करना, मोमबत्ती जलाना, देखने में कितना भी मज़ा आ जाए, ये सोच लेना ये जहन्नम को ले जाने वाला, मेरे अल्लाह को, मेरे रब को नाराज़ करने वाला अमल। मेरे अल्लाह के जो दुश्मना है ना बंदों में से, उन लोगों का, अल्लाह के बंदों में जो दुश्मना है, वो दुश्मना करने का काम मैं अल्लाह का दोस्त, अल्लाह की दोस्त कर को बोल को, अल्लाह की बंदी कर को बोल को मैं ये काम करे तो अल्लाह मेरे से खुश होगा क्या? ये एक सेकंड के लिए सोच लेना। हमें गैरों के तरीक़े को अपनी खुशी का ज़रिया कैसा बना सकते हैं। अगरचे कि ये सोचे जा आप हज़रत हमें कमाए सो पैसे हलाल, लेते सो केक बेकरी से वो हलाल, बलून, कपड़े, बिरयानी सब हलालच ना, सब हलालच, करते सो काम तुम्हें नाजायज़ काम, करते सो काम नाजायज़ काम। देखो बच्चा पैदा हुआ है घर में, इस पैदाइश पर, बर्थ पर खुशी ये अलग चीज़, ये परमिटेड, इसकी इजाज़त है शरीयत में। किसी के घर में बच्चा हुआ, बच्ची हुई है, बाकायदा उन्हें स्वीट लेकर तकसीम करे जा। हॉस्पिटल में अभी डिलीवरी हुई है, नॉर्मल या जैसा भी हो जाए, डिलीवरी हो गई है तो फ़ौरन इन्हें सबको स्वीट बांटता है, अपने रिश्तेदारों को स्वीट देता है, खुशी में, ये खुशी मनाया जा। इस्लाम में इजाज़त है इसकी, मैं गौर से सुनना मेरी बात को, इस्लाम में इसकी इजाज़त है। बल्कि इस्लाम आगे बढ़ को ये भी बोलिया है 7वें दिन बच्चे का अकीक़ा करो, सर के बाल को निकालो, उसके बराबर चांदी को तोल कर उसके ग्राम की कीमत के एतबार से सदक़ा करो। अकीक़े का जो गोश्त था अपने रिश्तेदारों को बांटो, या अकीक़े के गोश्त में बिरयानी बना के खिलाओ तुम्हें।
یہ سیلیبریٹ کرنے کی پرمیشن اجازت اسلام میں ہے، لیکن وہ ایک بار بچہ جس پیدا ہوا نا وہ اس وقت ایک وہ پرمیشن ہے، سو اس کے بعد کنٹینیوسلی نہیں ہے، یہ اجازت نہیں. یعنی برابر پیدا ہو کو 1 سال برابر پورا ہوتا اس دن پھر بھی برتھ ڈے، پھر 2 سال ہوا برتھ ڈے، تیسرا سال برتھ ڈے، نہیں، اس کی اجازت ہرگز اسلام میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ الگ چیز، اللہ کے رسول کے علاوہ باقی سارے انسانوں کی پیدائش الگ چیز. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، ٹھیک، بہت بڑی خوشی کی چیز، مگر وہ دن نبی کا برتھ ڈے کر کو منانا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ اکبر، دشمنوں کا کام کو ہمارے نبی کے لیے ہمیں اپلائی کرے جیسا یہ اس کی تو اجازت نہیں. دیکھو نبی اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اپنا میرا برتھ ڈے یہ بول کو سیلیبریٹ کر کو نہیں. صحابہ سے زیادہ ہمیں کیا اللہ کے نبی کو چاہتے کیا؟ صحابہ سب سے زیادہ چاہے سو. وہ صحابہ بھی کبھی بھی ہمارے نبی کے واسطے کیا کیا نہیں کر ڈالے، نبی کی اتباع میں کیا کیا نہیں کرتے تھے صحابہ. اللہ اکبر، وہ ایک مستقل بیان ہو جائے گا. ایسے صحابہ بھی نبی کے لیے جان دے سو صحابہ، وہ صحابہ بھی کبھی بھی میرے نبی کے برتھ ڈے کرنے کا رہتا تو انہوں فسٹ کر کو رہتے تھے، انہوں کبھی بھی سیلیبریٹ کرے نہیں، منائے نہیں. تو یہ ایک چیز خوشی کی چیز کر کو اسلام میں نہیں ہے. یہ تو دشمنہ شروع کرے سو ہمارے صحابہ کی، اولیاء کی، ہم نے یہ راستہ نہیں بتایا. دشمنہ شروع کرے سو چیز کو ہمیں خوشی کی چیز کر کو منانا، بنا لینا، یہ بالکل غلط. دیکھو رسول اللہ کی پیدائش کو منانا، سیلیبریٹ کرنا بدعت، میلاد کر کو بول کو وہ منانا بدعت. لیکن کون سا بھی انسان ادر پرسن نبی کے علاوہ دوسرے لوگ یہ کرنا یہ رسم، دو بھی ناجائز. فتویٰ دارالعلوم دیوبند میں پوچھے حضرت یہ اسلام میں ہیپی برتھ ڈے کر کو یہ منانا، ہیپی برتھ ڈے کرنا ہے کیسا ہے، یہ ہیپی برتھ ڈے کر کو بولنا کیسا ہے یہ؟ تو یہ سب کے جواب میں کیا بول کو ہے معلوم؟ سالگرہ منانا، برتھ کا وہ ایئر بائی ایئر سال منانا، برتھ ڈے منانا، قرآن میں حدیث میں کہیں بھی یہ ثابت نہیں. اب ایسا کرنا ایک رسم، عام طور پر اس میں کئی قسم کے خرافات ہوتے. اس میں نئے لباس پہننا کر کو، موم بتیاں لگانا بول کو، کیک بول کو، یہ نہیں سو کام برتھ ڈے کر کو سوچتے. اس میں ذرا ایسا ویسا بول کو وہ ہیپی برتھ ڈے بول کو وہ سانگ بھی چلا ڈالتے، وہ یا بولتے گاتے منہ سے، موم بتیاں جلانے کا، اللہ اکبر، مرد بنے عورتاں بے حیا ہونے کا، ایک دوسرے آپس میں مل کو بیٹھنے کا، فوٹوواں لینے کا، ویڈیو بنانے کا، ایک نہیں دو نہیں، اللہ کو ناراض کرنے کی کئی ساری چیزیں آ جاتی اس کے اندر. تو شریعت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. میں جیسا بولیا نا، من تشبہ بقوم فہو منہم. اگر کوئی شخص یہ بولتا ہے کہ حضرت گھر کے اندر رشنا، ایک عورت بولتی، خاص طور پر میں آپ لیڈیز کو بولنا چاہوں گا، عورتوں کے اندر ہے نا، اگر یہ سمجھ آ گئی بولو پھر تو بے دینی گھر کے اندر نہیں آتی. اگر گھر میں ہیں سو 10 ممبرس ہیں، لیکن جس میں جو گھر میں رہنے والی عورت ہے انہیں ضد میں آ گئی بولو نا، نہیں میرے بچے کے برتھ ڈے کو منانا، باقی جو 9 ہیں اسلام کی تعلیم کے، اللہ رسول کی بات، انہوں 1000 بولے تو بھی انہیں نہیں لینا بول کو ڈیسائیڈ کر دیے، تو اب وہ گھر میں جہنم کا کام ہونے سے کون بھی بچاش نہیں سکتے. پکا انہیں وہ ضد میں آ کو کرکچ رہیں گی، کسی بھی کیا بھی کرنے ہوں گا نہیں، کنٹرول کرنے ہوں گا نہیں. یاد رکھنا خاص طور پر آپ لوگوں کے ہاتھ میں کی ہے چابی، تمہیں کرنا بول کو چاہیے تو ہوں گا چھوں گا، وہ تمہیں نہیں کرنا بول کو چاہیے کر کے بولے تو انشاءاللہ گھر میں ہی سو باقی 9 افراد چاہے تو بھی نہیں ہوں گا. تم نا اصل میں یہ بات سمجھ میں آ جانا ضروری ہے. تمہیں یہ ذہن میں رکھنا، اتنی دیر سے جو میں بولیا ہوں یہ ساری باتیں تمہیں ذہن میں رکھنا کہ دیکھو بچے کی خوشی کے نام پر، اس کی خوشی، اس کی خوشی، اس کی خوشی کے نام پر بھی اللہ رسول کو ناراض نہیں کرنا. کر ڈالے تو پھر یہ ایک دن کی خوشی زندگی بھر، یعنی ہزاروں لاکھوں سال جہنم میں سڑنا ہے نا، آگ میں جلنا ہے نا. میں کیا ایک دن بچے کی خوشی دے ڈال کو، اس کے بعد پوری زندگی انہیں آخرت کے اندر ہزاروں کا سال انہیں جہنم میں سڑنے کے لیے میں تیار کیا؟ اگر ایسا ہوں تو میں کیا ماں میں، اگر ایسا ہوں تو میں کیا بہن، اگر میں ایسا ہوں تو میں کیا ماں میں. یہ تمہارے ذہن میں رہنا. اللہ قرآن میں بولتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دین اسلام میں جو حکم ہے یہ چھوڑ کر غیروں کا، ہندوؤں کا، عیسائیوں کا، کسی اور کا لے کر ایک چیز کو لے کر فالو کرے بولو نا، اللہ بولتے لن يقبل منه، اس کا کام تو ہمارے پاس ایکسیپٹڈ نہیں، قبول نہیں ہوگا. وهو في الآخرة من الخاسرين، اس کے بدلے میں کیا ہوگا بولے تو آخرت میں گھاٹا، تولوی ٹرورگل، یعنی جو فیلر ہے نا، فیلر لوگوں کے ساتھ انہیں بھی ہوگا بول کے. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. کوئی عورت یہ بولتی ہیں کہ حضرت ہمیں کون سا باہر جا کو پارٹی کرتے بول کو، خالی فیملی ممبر سے
घर में कि रिश्तेदारों को भी बुलाती नहीं, किसी भी हमें अंदर कर लेते हैं। मैं इतनी देर से जो तुमने बोलिया ये छुप को बंद कमरे में कर ले जा, बाहर नहीं करना कर को तो बोलिया नहीं। आपको समझ में आकर रहेंगी बात, अब भी ज़रा क्लियर बोलना है करको बोले तो शराब पीना हराम इस्लाम में बोले तो वो शराब के बार में दुकान में जाकर बैठ को पिए तो भी हराम, गली में बैठ को पिए तो भी हराम, कमरा बंद कर ला को बैठ को पिए तो भी हराम। हराम अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम हो, छुप को करे तो क्या, दिखा को करे तो क्या। ऐसा चीज़ बर्थडे का भी है, एनिवर्सरी का भी है, ये सारी चीज़ें मनाने की नहीं है। अच्छा याद रखना, हमारे बच्चों को हमें इस्लाम के नाम पर क्या देकर जा रहे हैं, क्या देकर जा रहे हैं, ये सोचना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कौन से मज़हब का कौम का कल्चर अपनाते कि इन्हें भी उन्हें। हमें क्रिश्चियन का कल्चर अपनाते हैं क्या बर्थडे मनाने में, तो हमें भी क्रिश्चियन जैसा। अल्लाह हिफाजत करना, अल्लाह हिफाजत करना, अल्लाह हमारे ईमान को सलामत रखे, कलीमे पर अल्लाह हमारी मौत दे, ईमान पर अल्लाह हमारी मौत दे, आमीन। तो मेरी मोहतरम ख़वातीन, सही में लॉजिक में देखे बोलो ना, लॉजिक के हिसाब से दुनिया में कौन भी बर्थडे मनाता नहीं, बर्थडे कौन बीच मनाता नहीं, सब भी बर्थ डेट मनाते हैं। सब दोनों में फ़र्क, उर्दू में बोलते हैं देखो पैदा हुए सो तारीख़ कुछ मनाता के अपन पैदा हो सो दिन मनाता नहीं। नाम क्या रखो ही बर्थडे कर को, डे नहीं वो बर्थ डेट वो, क्योंकि गए साल जनवरी 1 को एक बच्चा पैदा हुआ बोले तो इस साल जनवरी 1 को वो दिन नहीं रहता, फिर भी उसे बोलते बर्थडे कर को, मना लख है सो बर्थ डेट। हफ्ता को पैदा हुआ रहेगा, अब ये बार जनवरी 1 आको रहेगा पीर को, मसलन मंगल को आको है बोलो ना, तो बर्थ डेट मनाते हैं सो। यांश हमना समझ में आ जाएगा भाई ये क्या भी ये तरीक़ाश नहीं, सही तरीक़ाश नहीं है ये बोल कर। अगर वैसा देखे बोलो ना कि बर्थडे पैदा हुआ सो दिन मनाना करने का वो तो होता नहीं है, कौन भी करते नहीं है। उसमें भी हम मुसलमानों के लिए इस्लामी तारीख़ कर को एक है नहीं क्या। अभी ज़िलहिज्जा ख़त्म होते ही हमारे पास स्टार्ट होता है मुहर्रम। मुहर्रम करने का इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर, इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम, अंग्रेज़ों के हिसाब से 600 वो जनवरी, मगर हमारे हिसाब से हमारी पैदाइश के हिसाब से हमें साल का भी हिसाब करना कर को बोलो ना। एक आपको ज़रा अब भी ज़रा ओपन बोलता हूँ मैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ साफ बोल को हैं लतत्तबिउन्ना सुनाना मन क़बलकुम शिबरम बिशिबरिन ज़िराअम बिज़िराइन। एक बार अल्लाह के नबी बोले तुम लोग हैं ना मुसलमानों के, यानी हम ना सभी बोले सहाबा के पास बोले ही हुजूर तुम मुसलमान एक एक बालिश्त इंच बाई इंच स्टेप बाई स्टेप फॉलो करेंगे तुम्हें तुम्हारे से पहले वाले लोगों का। क्या आगे बोले हुजूर अगर वो लोग, अब मैं तुमने एग्जाम्पल के वजह से बोलता हूँ, उसके अंदर हदीस के अंदर है सो उड़ुम्बु बोलते नहीं, तमिल में उड़ुम्बु बोलेंगे, गोह कर को बोलेंगे, उर्दू के अंदर वो उड़ुम्बु पीढ़ी कर को बोलेंगे। वो जानवर का अंत भी मुँह रख को पकड़ लिया बोलो ना, कितना वजन वाला आदमी भी उसमें 84 बड़े बड़े ऊंचे दीवारों को फलान कर जाना, उधर जाना कर को बोले तो ये ज़माने में कुक्की, वो ज़माने में से भी वो उड़ुम्बु कुछ लगाएंगे, वो जाको पकड़ लिया दीवार के ऊपर कर को बोले तो क्या कहते भी छोड़ेंगे नहीं, वो आराम से 10-15 आदमी चढ़ को गए जा वो रस्सी में। तो वो उड़ुम्ब उसका एक छोटा सुराख रहता, वो अपना घर बना लेता, छोटा सुराख, इंसान गए सका रंगा नहीं, खाली वो गोह है ना वो इसके सका रहता, वो क्या किरी पिल्ले बोलते हैं ना हमें उसके जैसा रहेगा, वो मुंगुस उसके जैसा रहेगा बोलो ना, तो उतना जिसम गए सका सुराख रहता। हुजूर बोले हैं तुम गोह के सुराख में वो लोग दाखिल हुए थे तो तुम्हें वो कल्चर में भी फॉलो करते हुए वो काम भी करेंगे तुम्हें। क्या वो सुराख में यानी चुंटी का एक बिल है बोलो ना, शहद का छत्ता है, शहद की मक्खी का छत्ता है, उसमें हम ना घुसना का तो कहाँ से होगा, नहीं होगा ना। लेकिन हमारे से पहले वाले लोग क्या मतलब ये यहूदियाँ ईसाइयाँ ये हिंदुआ ये लोग करे कर को बोले तो हमें भी करेंगे कहते। अल्लाह के नबी कहीं को बोले करो कर को नहीं, करने से बचो कर कुछ बोले हैं सो, लेकिन हमें बराबर अल्लाह के नबी कैसा बोले कि वैसा चल लेते हैं। हमें खाली चल लेते क्या, नहीं हज़रत हमना से भी पसंद नहीं, हज़रत अब्बा को अम्मी को किसी भी पसंद नहीं, बच्चे की खुशी के वास्ते, बच्चा ना समझे छोटा है ना, बच्चे की खुशी के वास्ते बहाना ये, बच्चे की खुशी में बोलिया मैं बच्चे की खुशी के वास्ते साम बिच्छू होना कर को बोले तो दे डालते क्या, हमें नहीं आग होना बोले तो दे डालते कि शिर्क और कुफ्र की चीज़ें बोल को आपको समझ में आ गया तो घर से इसको दूर रखना, घर से दीन को दूर कर डालना सो नहीं बच्चे की खुशी बोल को बर्थडे को ला को दीन को घर से दूर कर डालना नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। देखो मैं बार बार आपको बताता हूँ हमारे इस्लाम में क्या चीज़ हमको छोड़ को है बोले बगैर, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, गैर का कल्चर हमें लाते हैं कि तो अल्लाह के ऊपर हमें तोहमत लगाए सका, अल्लाह तो हमने कंप्लीट गाइड कराया नहीं, अल्लाह तो अल्लाह पैदाइश का दिन मनाना तो मनाना को बोलिया है, लेकिन हमें हिंदुओं के पास से ईसाइयों के पास से लेको वो कल्चर करते देख अल्लाह हमें
تو کمپلیٹ نہیں کرے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم بول کو اللہ قرآن کی آیت میں بولتے ہیں میں دین کو تمہارے واسطے کمپلیٹ کر دیا. اب ڈاٹ رکھنے کے برابر بھی اضافہ, یعنی ایکسٹرا بھی کرنا نہیں, کم بھی کرنا نہیں ہے. دین میں جو ہے ویسا عمل کرنا بول کو. اب ہمیں ایکسٹرا فٹنگ کر کو کیا بولتے ہیں معلوم اللہ کو, اللہ تیرا دین کمپلیٹ نہیں تھا, انکمپلیٹ تھا, میں اسے کمپلیٹ کرتا ہوں. دیکھ اللہ نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے سے بڑا بدبخت جاہل دشمن کون ہوگا بولو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں یہ بولے جیسا اے اللہ کے رسول, یا رسول اللہ آپ دین کو کمپلیٹ ہم نہ سکھا کو گئی نہیں, برتھ ڈے سب منانے کے بارے میں تمہیں بولش نہیں, ہمیں کرتے دیکھو بول کو. اللہ کے رسول کو ہمیں بے عزت کرے جیسا ہی اللاجیکل چیز. میں تو بولتا ہوں نا, اللہ قرآن میں بولے ہیں فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول کی زندگی میں تمہارے لیے ماڈل ہے, رول ماڈل. وہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا جو ہے اللہ کے نبی کی زندگی میں وہ ہمیں کریں گے, جو نہیں کرنا کر کو اللہ کے نبی بول دیے بس. کتنا اچھا دکھے تو بھی 10 بار فلموں میں, ویڈیوز میں, سوشل میڈیا میں کہاں آگے تو بھی برابر وہ ہمارے دل میں اترنا نہیں. آج یہ پریشانی, بات بات کو ہر فلم کے, ہر ویڈیو کے, ہر سوشل میڈیا کے, ہر چیز کے اندر برتھ ڈے برتھ ڈے برتھ ڈے برتھ ڈے برتھ ڈے بول کے ڈال کے وہ دماغ میں, بچوں کے دماغ میں ایسا گھسا دیا جاتا, اس کے خلاف ہماری کیا بھی محنتش نہیں ہوتی. ہمیں بچے کو دین سکھانے کی کوشش نہیں کرتے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں میں ایک برف بیچنے والے آدمی کو دیکھ کچھ سیکھا میں کہ زندگی کی قیمت کیا, سورۃ العصر کی تفسیر کیا کر کو میں وہ دیکھ کو سیکھا میں کر کو بولیں گے. برف بیچنے والا آدمی برف کر کو بولے تو ہمارے زمانے کے جیسا نہیں, یعنی فریزر میں رکھو, فریج میں رکھو نہیں, باہر ایک ٹیبل میں کرسی کے اوپر انہیں برف رکھ لیا ہے, آئس کا ڈلہ رکھ لیا ہے, رکھ لا کو انہیں چیخ کو رو کو بلاتا ہے, کہتے لوگوں کو, لوگوں آ جاؤ میرے پاس, جلدی آ کو خرید لو, ایسا نہ ہو جائے تمہیں لیٹ کرو اور میرے پاس بیچنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو, ایسا نہ ہو جائے تمہیں لیٹ کرو اور لیٹ کر کے آ کر تم خریدنے کے لیے آؤ, میرے پاس بیچنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو, لوگوں جلدی آ کر خرید لو, جلدی آ کر خرید لو. اس زمانے کی بات, برف پگھل جاتا نا, پگھلتے رہتا, سیکنڈ وہ گھلتے اس کے بعد کیا بھی نہیں رہ جائیں گا. یہ بات سورۃ العصر کے اندر میں تم نہ بولے, ایسا زمانے کی قسم کا کو اللہ بولے ہیں. ہمارا اپنا جو وقت ہے نا اس کے بارے میں ہم نے خیال رکھنا, ہمیں گزارنے کا ایک سیکنڈ بھی فائدہ کا رہنا, یا تو میرا فائدہ, فیملی کا فائدہ, اسلام کا فائدہ, قوم کا فائدہ, محلے کا فائدہ, فائدے میں گزرنا, یعنی میں اپنے آپ کو امپروو کرنے کے واسطے, اپنے گھر کے لوگوں کی خوشی کے واسطے کون سا کام جائز ہے کہ وہ جائز حد میں رکھو, کسی کا بھی کام آئے جیسا میرا وقت گزرنا, نقصان کرے سکا اسلام کے خلاف یا دوسروں کا نقصان کرے جیسا میرا وقت ہرگز نہیں گزرنا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں اس برف بیچنے والے کی اس بات سے مجھے سمجھ میں آئی زندگی کی کیا قیمت بول کو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا بولتے ہیں, لوگ حضرت زکریا, آپ تمہیں تعلیم پڑھے ہوں گے فضائل اعمال, اس کو لکھنے والے حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہیں. انہوں اتنا ٹائم مینجمنٹ کریں گے, اتنا زبردست ٹائم کو فالو کریں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ, حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے ہمارے اولیاء ہیں. ابھی قریب زمانے میں گزرے, سوچ قریب زمانے میں گئے, سو بڑے بڑے اولیاء ہیں. ٹائم مینجمنٹ اللہ اکبر زبردست کرے ہیں. ہزار کتابیں لکھو گئی ہیں, 800 کتابیں لکھو گئے ہیں. ایک کتاب نہیں, 10 والیوم, 20 والیوم میں زندگی پورا بیٹھ کو ایک آدمی خالی پڑھنا کا تو بھی اسے پوری زندگی پڑھے تو بھی پڑھ کو ختم نہیں کر سکتا. اتنا کتابیں لکھو گئی ہیں. کیسا بولے تو وقت کی قدر کرے. یہ ہمارے پاس بالکل بھی نہیں چلیں ہے. قیامت میں جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے نا, ایمان والے جنت میں جانے کے بعد ان کو کیا بھی غم, افسوس, سیڈ فیل کرنے کا نہیں رہیں گا بالکل. لیکن ایک چیز بول کو ہے حدیث میں, لیس یتحسر اہل الجنت الا علی ساعۃ مرت بہم ولم یذکروا اللہ تعالی فیہ. ایک زندگی میں ایک سیکنڈ کیا بچ کام نہیں سو گزر گیا. ہمارے اکابر کیسے ہی معلوم, انہوں لکھتے تھے وہ زمانے میں سب انک میں ڈبا کو نہ لکھنے کا, تو انک میں ڈبا کو وہ قلم اٹھائے تک ہے نا ذکر کریں گے, کہتے زبان سے میں لکھوں یہ دین کا کام یہ, لیکن میں قلم اٹھا کو انک میں ڈبا کو واپس اٹھا کر لکھے تک یہ ٹائم ویسٹ ہو جانا نہیں, بلکہ ذکر کریں گے فوراً. کتنے ہمارے اکابر, میں حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی بات بولتا تھا, ان کے پاس ٹائم مینجمنٹ, یعنی مہمان چاہ گئے تو بھی آئے سیدھا ملے, ان کو کان ٹکانا کی ٹکا دینے, سیدھا جا کو اپنے کام میں بیٹھ جائیں گے, جو کام ہے ان کا کریں گے. ٹائم مینجمنٹ. ایسا قربانی دی تو کامیابی آتی سو, قربانی دیے بغیر نہیں, فون پکڑ لیا تو کو سارا کام بھول جا تمہیں. 2 گھنٹے کا کام رہیں گا, ضروری کام, لیکن فون لے کو 4 گھنٹہ بیٹھ کو رہیں گا. وہ 2 گھنٹے کا کام کے لیے ٹائم دینے نہیں ہو کو رہیں گا.
फ़ोन हाथ में आया, पूरा का पूरा बर्बाद, नहीं सबंग कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बाद में कब तो भी देख लेंगे, पूरा का पूरा गया। दोस्तान का बहाना, वो ज़माने में रिलेशन आते, मेहमान आ जाते कर को बहाना, उससे हज़रत क्या बोलते थे मालूम? हज़रत बोलते तुम ना कौन की तुम्हारे रिश्तेदार आ गए, लेकिन तुम ना अर्जेंट इमरजेंसी, तुम ना ये यूरिन इस्तिंजा का तकाज़ा आ गया, बड़ा इस्तिंजा का तकाज़ा आ गया, पेशाब पखाने की ज़रूरत पड़ गई, एकदम ज़ोर में है, क्या बोलेंगे तुम्हें? उनके ने मेरे को बिठा दल को इस्तिंजा ज़रा जा जाता हूँ, बोल को जाएंगे ना? किसके वास्ते भी तुम्हारा टाइम वेस्ट कर लेना नहीं, जितना उनको वक्त देना दियो, खाने के टाइम में साथ बैठो, उनको आराम करने का ख्याल रखो, पूरा करो। तुम्हारा जो ज़रूरी काम है उसमें हरगिज़ टाइम वेस्ट नहीं करना। इस्लाम हमने इतनी दूर तक बोल को है सिखाया है, इतना सिखा को है, लेकिन फिर भी हमारी हालत क्या है? अल्लाह माफ़ करना, मैं आपके ज़रिए से सव्वों की तादाद के मस्तूरात तक पहुँचेंगी बोल के ये उम्मीद से बोलता हूँ मैं। आप चाहे 20 हों, 30 हों, 40 हों, जितने भी हों, लेकिन आप अगर दिल में बात ले लिए बोलो ना, आपके ज़रिए से बड़े बड़े ख़ानदानों के अंदर, बड़े बड़े ख़ानदान तक ये बात पहुँच जाएगी इंशाअल्लाह, सबके अंदर सुधार पैदा हो जाएगा। उलमा हज़ार बोलते हैं, कुरान हदीस की रोशनी में 1000 बार बोलते हैं, अब पैर पकड़ कर बोलना बाकी। इतना बोलते हैं कि नको करो, ये इस्लाम का नहीं है, ये चीज़ें आ गए तो बच्चे बड़े हो जाने के बाद बोलेंगे नहीं नहीं हमारे अम्मी अब्बा, मैं बच्चा रहते वक्त मना ही सोचना, ये इस्लाम में नहीं रहे तो हमारे अम्मी अब्बा कई को करते। हज़रत बचपन में हमारे भी मम्मी छोटा रहने के टाइम में मेरा बर्थडे को साल को बर्थडे के टाइम में नया कपड़ा सिलाएंगे, पैसे नहीं रहे तो भी खर्च ले को अब्बा मना ही ना, सेलिब्रेट करे ही ना। हज़रत दीन हज़रत ये कर को दावा के साथ बोलेंगे बच्चा बड़ा हो जाने के बाद। हमें इस्लाम का तो एज बेटा कर को इंट्रोड्यूस करा को, तारुफ करा को छोड़ते हैं। हमें कौन भी इससे बच को नहीं है। बस दीनदार घराने में भी ये खराबी होती, मालदार गरीब सब अपनी हैसियत के हिसाब से करते, गरीब उसके माल के ताकत के हिसाब से, नहीं तो आगे बढ़ को खर्च ले को करता, मालदार अपने हिसाब से ज़रा छुपे छुपे कर लेता, फासिक नमाजी बेनमाजी सब किसी ना किसी तरीके से करते छे। इसमें एक्सट्रीम लेवल में आगे बढ़ को क्या करते सो बोले तो, कौन कीच रसियलवादी का रहता, सियासत का लीडर रहता उसका मनाने का, कौन कीच एक्टर रहता उसके बर्थडे मनाने का, कौन की एक्टरस उसका बर्थडे मनाने का, कौन की प्लेयर उसका बर्थडे मनाने का। अरे हमारे बर्थडे मनाने के लिए शरीयत इजाज़त नहीं दी है तो अब भी जहन्नम का कौन की काफिर गैर मुस्लिम उसके लिए मनाकर हमें अपना जहन्नम बना लेंगे क्या? मुसलमान ज़िंदगी तो ऐसी गुजारना। क्लास में जितने बच्चे हैं वो बच्चे जो गैर हैं करके बोले तो, ये मुसलमान बच्चों को देखो उन्हें क्या बोलना, अरे बर्थडे हमारे मुसलमान बच्चे जितने भी मेरे क्लासमेट हैं उन लगा नहीं मनाते, इस वास्ते मैं भी नहीं मनाऊंगी कर को, नहीं मनाऊंगा बोल को क्लास में है तो गैर बच्चा बोलना। हमारे मुसलमान बच्चे के अखलाक उतने अच्छे रहना, ज़बरदस्त रहना। एक कंपनी में काम करते हैं बोलो ना, कोलीग्स हैं, एक जगह में काम करने वाले टीचर्स हैं बोलो ना, ये मुसलमान टीचर के अखलाक ऐसा रहना, गैर मुस्लिम भी देख को बोलना तेरे रास्ते कुछ मैं भी फॉलो करता हूँ, तुम्हारे इस्लाम में है ना वो करेक्ट, मैं भी वैसा फॉलो करता हूँ, मैं भी आपसे सेलिब्रेट करना छोड़ डालता हूँ, उसके बजाय ये करे जाने का वो करे जाने का, नहीं इम्पोर्टेंट क्या करने का इस्लाम में मुसलमानों को बोला गया। लेकिन हमें कितना नीचे गिर गए बोले तो, कितना नीचे घड़े में चले गए बोले तो, अल्लाह बचाना हमें, अल्लाह रसूल कुरान सबको पीठ के पीछे दल को, हम ना देख को दूसरे फॉलो करना तो दूर, हमें जीप लटका लो बाहर दूसरों के रास्ते को, जल्लू डाल ये बहा लो, हमें जाते हैं दूसरे के रास्ते में। इस्लाम कामिल व मुकम्मल मज़हब है, खुश का होना गम का होना सब इस्लाम सिखाया है। मुसलमानों को चाहिए कि इस्लामिक कल्चर अपनाना, इस्लामिक कल्चर। आपको मैं बच्चों को बोलने का, आप ये राज की बात समझो, ये राज की बात क्रिश्चियनों में, ईसाइयों में, उनके पास ईसाइयों से भी पहले भी बताया हूँ ये बात, ये बहुत अहम बात, ये जहन में रहना है कितना ख़तरनाक ये कर को बोल को, ये मोमबत्ती वो लोग जलाने का क्या उनके पास कर को बोले तो, बच्चा पैदा होने के साथ उसकी कितनी उम्र है कि उसके हिसाब से शैतान आते उसके पास कर को, 6वां साल कर को बोले तो 6 मोमबत्ती जला को वो बुझाए तो वो शैतान का असर ख़त्म हो जाएगा। 7 जला को 7वां साल में, 8वें साल में 8, ये क्या ईसाइयों के पास। हमारे पास इस्लाम में तो ऐसा नहीं है। उन लोगों के पास एक है कि शैतान मुसल्लत होता कर को, इस वास्ते कितनी उम्र की उतने मोमबत्तियाँ जला को फूंक मारते वो लोग, क्या बोलते हैं ऐसा जला को फूंक डाले तो वो शैतान ख़त्म हो जाता, मर जाता। अब ज़रा सोच को देखो कितना लाइट हल्का समझ को हम ये काम करते, उसके पीछे कितना ख़तरनाक अक़ीदे की बातें छुप को हैं, हमारे बिलीव से, हमारे ईमान से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें इसके साथ हैं। इस्लामी तहज़ीब में हरगिज़ ऐसे खुराफात, ऐसे रस्म हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। इस्लाम की तालीमात की खिलाफ वर्जी है ये, इस्लाम को पूरी दुनिया के सामने बदनाम करे जैसा। अगर ये इस्लाम की चीज़ रहती तो सहाबा ज़रूर कर को हमने रास्ता बता को रहते थे।
اولیاء ضرور کر کو ہم نہ سکھا کو رہتے تھے یہ ضرور کام کرو یہ بول کے. سالگرہ، برتھ ڈے، مزہ اڑانے کے بجائے بچے کو بولنا. کئی ساری باتیں ہیں، میں بہت ضروری باتیں ساری باتیں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو ہمارے بچوں کو بتانا، بچی 3 سال کی ہو گئی، 5 سال کی ہو گئی، 10 سال کی ہو گئی، بیٹی اب تک تو 9 سال کی تھی، اوکے اب 10 سال کی ہو گئی، تجھے ایسا پہننا ہے، ایسا اوڑھنا ہے، ایسا رہنا ہے، تیرے منڈے دکھنا نہیں، تیرے بالاں کھلنا نہیں، کون سے مرد بنے کے سامنے بھی تو سامنے بال کھلے رکھو آنا نہیں، تیرا گلا نہیں دکھنا. اللہ بچانا، آج ہمارے ماں باپ بچے کو بڑی ہونے حیا سکھانا سو کیا فیشن کے کپڑے لے کو دیکھو اسے بے حیا بنا ڈالتے، بے شرم بنا کو چھوڑ ڈالتے. بچی کو سکھانا سو دیکھ تیری عمر بڑھتی ہے سو گھٹتی نہیں ہے، کتنی عمر بڑھتی کی ذمہ داریاں آنا، تو یہ سیکھنا، یہ تجھے نہیں معلوم، تو بات کرنے میں تیرے پاس تمیز نہیں ہے، بڑوں کا ادب کیسا کرنا، چھوٹوں کے پاس کیسا رہنا، 4 آدمیوں کے سامنے کیسا رہنا، 4 آدمیوں کے سامنے کیسا چل لینا، کون سے راز کو بولنا، کون سی بات شیئر کرنا، کون سی بات شیئر نہیں کرنا. ہر بات بچوں کو اسلام کی تعلیمات دینا. بچوں چھپا کر بھی، چھپ کر بھی، اکیلے میں بھی بیٹھ کر گناہ کرے تو بھی گناہ اللہ دیکھتا ہے، یہ بچیوں کے دل میں ڈالنا، بچوں کے دل میں ڈالنا. بڑے ہوتے نہیں ابھی بچہ اچھا، ابھی بچہ اچھا، ابھی بچہ اچھا، یہ برتھ ڈے کرتے نا اس میں معلوم نہیں ہوتا کیا عمر کتنا بڑھ لگ جاتا ہے بول کو. یہ بچوں کو یہ سکھانا. لیکن ہمیں دیوانے کا ماں کیا کرتے ہو، نہیں بچی بڑی ہو لک ہے، بچہ بڑا ہو لک ہے، سمجھ جائیں گا. گھر میں یہ غلیظ کاماں کرے تو یہ سمجھیں گے سو بچے. گھر میں اچھے کام اگر سکھائے بولے تو وہ سمجھیں گے، خراب کام سکھائے تو خراب کام سمجھیں گے بچے. بولنا، ہیپی برتھ ڈے کر کو تجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تیری عمر میں برکت دے کر کو بول دل بیٹا. تیرا فرینڈ اسے برتھ ڈے ہے، اللہ تجھے عمر میں برکت دے بول دل، اللہ تجھے صحت میں برکت دے بول دل، اللہ تجھے اچھی عقل دے بول دل، اللہ تیرے علم میں برکت دے بول دل. ہیپی برتھ ڈے کر کو لفظ بول کو تجھے وش کرنا ضرورت نہیں. نہیں بولے تو کیا بھی ہوتا نا، ٹھیک ہے ویسی جگہ میں یہ الٹرنیٹ یہ بول دینا ہے. بچے سمجھ جاتے ہیں. بچوں کو جب ہمیں بولے نا بیٹا یہ کیسا ہندوؤں کے پاس کوئل ہے کہ مورتی ہے کہ یہ سب بھی مسلمانوں سے کیا بھی کنیکشن نہیں، کہ یہ برتھ ڈے کا بھی ہم نہ کیا بھی کنیکشن نہیں بیٹا. یہ گانا بجانا، یہ ڈانس، یہ میوزک، یہ سب چیزیں ہمارے مسلمانوں کا نہیں بیٹا. بچے سمجھ جاتے. جائز ناجائز چیزوں کو بڑے برابر سے سمجھائیں تو بچے سمجھ جاتے. لیکن غلطی ہمارے اپنے بچوں کے بارے میں ہمیں کیا چاہتے ہیں، رابعہ بصریہ جیسا میری بیٹی بننا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پیرانے پیر کے جیسا سب میرا بیٹا بننا چاہتے ہیں کیا تو بچوں کے اخلاق کو، بچوں کے لباس کو، داڑھی، بچہ اگر بالغ ہو گیا داڑھی آ گئی ہے کاٹنے کی اجازت ہرگز نہیں دینا. کیا میرا بچہ بڈھا سکا دکھیں گا نا، نہیں. پردے کا برابر مکلف بنانا بچے کو، نہیں کس کے سامنے میں بھی نہیں. کزین چھرندے پروانی، تو بڑی ہو گئی بالغ ہو گئی اب تو ان کے سامنے آنا نہیں ہے. یہ سکھانے کی چیزیں ہمیں کہاں سکھاتی؟ یہ سب چھوڑ دل کو برتھ ڈے منانا سکھاتے ہمیں. ہمارے بچے کو ہمیں جبہ پہنائے، ہمیں اونی کے ذریعے سے، پردہ کے ذریعے سے پابند بنائے بولو نا. یہ سب اولیاء کے متقیوں کی شکل، یہ شکل باہر میں اگر بن گئی بولو نا اندر بھی آٹومیٹک بن جائے گا. میں اس سے پہلے تم نے یہیں پر ایک بیان میں سنایا تھا آپ کو، حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ اسٹیشن میں آ کو اترے ہیں، ایک دم زیادہ پیاس. ابھی تعلیم کی کتاب پڑھے ہوں گے فضائل عمل، اس کے لکھنے والے حضرت چھوٹے بچے تھے، اپنی بستی کو آئے مدرسے سے، اسٹیشن میں آ کو اترے نا، بہت زیادہ دھوپ گرمی کی وجہ سے پیاس. ایک جوس کی دکان سکا دیکھی، سیدھا جا کو کھڑ جا کو ایک گلاس شربت ہونا کر کو بولے. دکان والا جھانک کو دیکھا، چھوٹا بچہ اوپر سے نیچے تک دیکھا، دیکھ دل کو جائے یہاں سے بول کو ڈرا دیے. بیزار ہو کو، چھی کیا اخلاقش نہیں، اخلش نہیں سو آدمی ہے نا دکان والا، کیا بھی تمیز نہیں نا. یہ سب دل میں سوچ لو، کچھ گالیاں دے لو، کچھ باہر آ گئے. جو بلا لگ جانے کے سے آئے تھے ان کے ساتھ بیٹھ گئے رکشہ میں. جاتے جاتے بولے وہ کیا، وہ دکان والے کے پاس میں جا کو شربت پوچھے تو دیاش نہیں ہے. تو انہوں بڑے آدمی سمجھائے، انہوں چھوٹے بچے تھے سو اس وقت. بولے دیکھو وہ اصل میں شراب کی دکان نا، شراب کی دکان. وہ تمہیں جبہ پہن کو ہی نا، جبہ پہنے سو آدمی اللہ کا ولی، نیک ولی، سچا مسلمان ہوتا سو انہیں سے بھی ہرگز شراب پینگا نہیں کر کو دکان والے کو معلوم نہیں سو. چاہ کو تمہیں پوچھتے ہیں کر کو تم نے ڈرا کو گالی دے کو بھیجا سو. میری قابل احترام ماؤں، میری پیاری بہنوں، آپ اچھی طرح سے بات کو سمجھو. اگر ہمارے بچوں کی ظاہر کو ہمیں سنوار دیے بولو نا، ہمارے بس میں کتنا ہے کہ طاقت میں وہ ہمیں اولیاء کے جیسا بنا دیے بولو نا، اندر کو دل کو ولی کے جیسا بنانا وہ اللہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اللہ وہ دل کو بھی بنا دیں گے. باہر میں ہمیں جبہ پہنا ہے، ٹخنوں کے نیچے، مرد بچے کو ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہنا نہیں کر کو بولے. ہمیں دین کے حساب سے، اسلام کی تعلیم کے حساب سے کپڑے پہنا ہے. ٹوپی نہیں سو باہر جانا کو، ٹوپی پہن کو جانا بول کو ٹوپی پہننے کی عادت ڈالے. بچیوں کو پردہ کرائے. کزن رہے تو بھی پھپھو کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، کزن رہے تو بھی بڑی ہو گئی تو اب پردہ اچھا بول کے شروع سے بیڈ الگ الگ کر دیے. بھائی بہن ہیں لیکن بیڈ الگ الگ کر دیے. گھر میں کتنے بچے ہیں کہ سب کا بیڈ الگ رہنا، سب کے بستر الگ رہنا، بازو سونے نہیں دینا.
یہ ساری چیزیں ہمیں باہر میں کرنے کے کام یہ سب ہمیں کرے بولو نا اندر بھی دل ان کا اللہ کے ولی کے سکا اللہ بنا دیں گے انشاءاللہ. باہر کا کرنا. حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولیں گے بڑا دلچسپ واقعہ وہ ایک جگہ میں ہندو مسلم کا فساد ہوگا. اب بڑا دوسرے دن غیرہ ہے نا غیرہ تھے سو نان مسلم پورا ہتھیار جو ویپنس ہے نا پورا ریڈی کر لیے ان لگا سب ہم کو اٹیک کرنا سوچے زبردست مار ڈالنا پورے مسلمانوں کو ایسا ویسا کر کو کیا کیا سوچ لیے. اب ہمارے جیسا ایک آدمی اسمارٹ آدمی تھا وہ بستی میں انہیں کیا کریا دکان کو جا کو بلک آرڈر دے کو ٹوپیاں لے لگا گیا پورے مسلمانوں کو بستی میں کتنے مسلمان آئیں گے پورے مسلمانوں کو بلا کو کیا بھی نہیں سب ہم کو تمہیں ٹوپی پہن کو نکلنا باہر ٹچ ٹوپی پہن کو نکلنا ٹچ دوسرا کیا بیچ نہیں ہتھیار ہاتھ میں کیا بیچ ٹھانے کی ضرورت نہیں. دوسرے دن پورے کام دیکھے تو بھی ادھر بھی ٹوپی ادھر بھی ٹوپی ادھر بھی ٹوپی سب دم دبا کو بیٹھ گئے سب کے سب. یہ ایک غیر کو بھی پورا ہتھیار پورا ویپنس ریڈی کر لیے ہیں لیکن یہ دیکھے دم دبا کر بیٹھ گئے. اللہ روک ڈال دیتا ہمارے بچوں کو کیا ہمیں دینا کہ وہ دے دیے بولو نا حالانکہ وہ تعداد میں کاؤنٹنگ میں اتش تھے سو ٹوپی نہیں سو رہنے کے وقت کا ایک ٹوپی پہن کو رہنے کے وقت کا ایک. ہمیں بچوں کو سکھانے کی چیزیں یہ غیران سے انگریزوں سے عیسائیوں سے ہندوؤں سے مروب ہو کو ہاں ہو ان لوگوں کے پاس کیا کلچر ہے دیکھ یہ وش کرتے وہ وش کرتے ایسا چل لیتے ویسا چل لیتے. یہ چیزیں ہمیں بھی سیکھنا کر کو بچے اس سے کیا ہو جاتے بولے تو امپریس ہو جاتے بچے. غیرہ میں ہے نا ایسا چھمے بھی کریں گے غیرہ میں ہے نا ایسا چھمے بھی کریں گے بول کو ایک ایک چیز وہاں سے سیکھتے بچے. ہم کو سکھانا چاہیے مسواک کیا ہے داڑھی کیا ہے ہر چیز کے بارے میں ہم کو سکھانا چاہیے. ہم کو یہ اسلامی پیاری تعلیمات ہم کو دینی چاہیے. پیدا ہوئے سو ہمارے بزرگ ہمارے نبی ہمارے اولیاء پیدا ہوئے سے دن کو سبھی ہمیں منانا شروع کرے بولو نا ان کی برسی ہے ان کا عرس ہے شروع کرے بولے تو زندگی میں ہمیں کھانے کمانے کے واسطے ایک دن بھی نہیں ملیں گا. 360 پر 5 دن ہے کر کو بولے تو ہر دن کوئی نہ کوئی ولی کوئی نہ کوئی بزرگ پیدا ہو کر رہتے سوچ وہ سب ہمیں منانا شروع کر ڈالے بولے تو 24 آورس میں ہم نا 1 گھنٹہ بھی خالی نہیں ملیں گا کسی نہ کسی کا برتھ یا ڈیتھ سیلیبریٹ کر لگو چھڑنا سوچ ہمیں ان کا ڈیتھ منانا ان کے برتھ منانا بول کو یہ کر لگ رہیں گے ہمیں. یہ یاد رکھنا یہ کہ برتھ ڈے یہ نہیں ہے اصل میں الحیاء شعبۃ من الایمان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بولے ہیں کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. ہمارے بچوں کے اندر حیا نہیں. آج دن گزرنے ماڈرن فلاں بول کے کو ایجوکیشن کی وجہ سے اور دوسرے چیزوں کی وجہ سے 1-2 نہیں ہزاروں کی خرابی ہے. کیا ویڈیو دیکھنا کیا نہیں دیکھنا تمیز نہیں. ماں باپ بچوں پر کنٹرول نہیں کرتے کیا دیکھتا کہ کیا کرتا کہ کر لے بول کو کھلی اجازت. شارٹس کے نام پر گندی چیزیں آتی اور سوشل میڈیا کے ویڈیوز کے نام پر گندی چیزیں بنائی جاتی. سارے کنٹینٹ کو دیکھتا ہے انہیں کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا تمیز نہیں. ماں باپ بتا کو رہے تو نا دیکھو فون ہے میں بولنے کا ہمیشہ کیا فون ہے بچے یوز کرتے لیکن یہ چیزیں دیکھنا بول کے چینل وائز ہمیں تقسیم کر کو اسے دے ڈالے بولو نا یہ چیز وہ لائن میں اسے لگا دے بولے تو فون دیکھتا بھی لیکن جو دیکھتا اس کا سائیڈ افیکٹ خراب اثر کیا بھی پڑیا نہیں ہے. میکس کے حساب سے سائنس کے حساب سے ٹیکنالوجی کے حساب سے ایسی چیزوں کو انہیں دیکھ کو اس میں اسے انٹرسٹ رکھو انہیں ویسا رہ گیا کیا بھی نہیں برباد ہو جانے کے خراب ہو جانے کے نہیں. ویسے میری نہ کاٹ چگل میں اردو میں بولنا سمجھ میں نہیں آتا ہے مجھے کیسا بولنا اب بول کے بچوں کے سامنے ویسک میری نہ سلا کاٹ چگل அந்த காட்சிகள் பார்ப்பதினால் வயசுக்கு மீறிய அந்த விஷயங்கள் பார்ப்பதினால் வயது வருவதற்கு முன்பே தவறான சிந்தனைகள் பிள்ளைகளின் மனதிலே வந்து விடுகிறது. 1000 कोशिश करे तो भी हमने ख़त्म करने नहीं होता. बेहया बातें वीडियोस के अंदर बेहया चीज़ें सीन औरतें क्या क्या नहीं दिखाती हैं अपना जिस्म में ये सारी चीज़ें बच्चे देखते हैं. बच्चों के माइंड में है ना हुंच प्रिंट होते रहता अंदर बैठते रहता ये गलत नहीं बोल को उसके जहन में आ जाता है ये गलत नहीं बोल को. फिर भी उन्हें बड़ा हो जाने के बाद उन्हें सोचेगा ये तो गलत नहीं ना भाई बचपन से देख लो कौन सोचना इसमें जा क्या है बोल. बच्चों को हमें ये एहसास दिलाना बेटा तेरा वेट तेरा हाइट तेरी उम्र बढ़ती है बोले तो तेरी जिम्मेदारी भी बढ़ गई. पहले तुझे कितना आता था कि उससे ज़्यादा अब आना. तुझे पारा याद था क्या पहले अब 1 साल पूरा हो गया है अब तुझे तबारक भी याद हो जाना. पहले नाजिरा पढ़ा था क्या अब तो एक पारा कर को एक सूरा कर को हिफ्ज़ करने शुरू करना. पहले तुझे इतनी दुआएं आती थी क्या अब इतनी दुआएं आना. देख 1 साल बढ़ गया है ना. गरीबों को तो क्या मालूम क्या कितने सारे तेरी उम्र के बच्चे गरीब हैं नंगे ही मालूम क्या उनको तेरे पुराने कपड़े तेरे हाथ से तुझा को देना. कितने तेरी उम्र के बच्चे हैं भूखे हैं 3 टाइम में 1 टाइम खाना मिल जाना भी मुश्किल रहता. ये चीज़ इस्लाम के ये मॉरल ये कैरेक्टर्स इस्लाम की खूबसूरत चीज़ें हैं. ये सब चीज़ें हमें अपने बच्चों को सिखाना. ऐसा हमारे बच्चों के वक्त को भी कारआमद बनाए जा हमारे बच्चों के वो एनर्जी को भी सही जगह में लगाए जा. हमारे मुआशरे के अंदर मगरिब की तकलीद बहुत ज़्यादा आ गई है. मगरिब की तकलीद बहुत ज़्यादा आ गई है.
ہمارے بچوں کی بات چیت کیسی بے حیائی کی باتیں رہتی، گندی باتیں رہتی، لیکن وہ ڈائلاگ مشہور ہو گیا ہے تو وہ بچہ بولتا گھر میں ہی سو بڑے لوگوں کو تکلیف کچھ نہیں ہوتی، کتنی غلیظ بات رہتی وہ، لیکن ایک فلم میں ایک ویڈیو کے اندر آ جا کو وہ مشہور ہو گیا ہے، میمز بنا کو اسے مشہور کر دیے ہیں، تو وہ ہمیں سب بھی بیٹھ کو سنتے بھی یا وہ بچہ دیکھتے رہتا، ہم نہ دل میں کیا بھی تکلیف کچھ ہوتی نہیں، یا بچے کے منہ میں وہ آجا کو رہتا، چڑھ جا کو رہتا، وہ میمز کے نام میں اس کے نام میں آجا کو رہتا، بے حیائی کا رہتا، ہمیں شروع میں چھوڑ دلے بولو نا، رہتے 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 ذہن میں اچھا بیٹھ جائیں گا، وہ جوان ہو کو بوڑھا ہوئے تک بھی وہ وہی ننگا پن، فحش، عریانیت سانس میں اس کے اندر ویسے رہ جائے گی، ختم کرنے سے نہیں ہوں گا ہم نے۔ ہماری بچیوں کو سمجھانا کون محرم کون غیر محرم، نامحرم کون محرم کون، قرآن حدیث کیا، قرآن حدیث کی کون سی صورتیں پڑھنا، تو اس عمر میں تجھے کس ٹائپ کی باتیں سننا ہے، کیا بیان سننا ہے، کیا چیز تجھے سیکھنا ہے، ماں اپنی بچی کو سکھانا، باپ اپنے بیٹے کو سکھانا، جو چیز سکھانے کا ہے وہ اسلامک اسپرٹ اپنے بچے کے اندر دل کے اندر پیدا کرنا۔ بدکاری کو، بے حیائی کو فیشن 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 بول کے، فیمنزم کے نام میں، ایکوالٹی کے نام میں کیا کیا بے حیائی ہے کہ اسے ماڈرن کے نام میں ایک کیا بولتے ہیں اسے، کامن چیز کے نام پر ہمارے بچوں کے دلوں میں بٹھا دیا جائے، خاص طور پر اس جنریشن کے جو بچے ہیں نا، اللہ بچانا ان کو، ان کے سامنے پوری بے حیائی ہے نہیں کامن کر کو بتا دی گئی ہے، یہ کامن چیز چاہیے، ماڈرن چیز چاہیے، نارمل چیز چاہیے بول کے۔ جیسا جسم کی بیماری ہمارے بچوں کو آ گئی تو ہمیں کتنا پریشان ہو جاتے کہ ہمارے بچوں کے دل میں اخلاقی بیماری، یہ سب خطرناک اخلاقی بیماری، ایڈس کے جیسا، کورونا سے بھی زیادہ خطرناک، ہمارے بچوں کے اخلاق بگڑ گئے بولے تو یہ بھی ایک بیماری، ایسی بیماریوں سے بچانے کے بھی ہمیں کوشش کرنا۔ بچے تباہی کے گڑھے میں جا کر گر جاتے ہیں۔ بچوں کو شروع ہی سے اپنے دوسری چیزوں کو سکھانے کے ساتھ ساتھ، فرائض کو سکھانے کے ساتھ ساتھ، گھر کے چھوٹے موٹے کام لینا، لباس اپنے جسم کو ڈھانک کر رکھتا ہے کیا، رکھتی ہے کیا، یہ دیکھنا، نوٹ کرنا اسے۔ میں بات تو اصل میں شروع کیا تھا برتھ ڈے کے عنوان پر، اب چونکہ وقت ہو گیا ہے میں اسی عنوان کے بارے میں دو بات بول کے بات ختم کرتا ہوں۔ میں دیکھو، میں شروع میں بھی بتایا، میں لاجک تو ہرگز نہیں چنی ہے، انہیں پیدا ہوا سو دن، وہ دن اس میں کیا بھی رکھو نہیں ہے، وہ دن ہر سال ایک دن کو آتا چ رہے گا، اس نے پیدا ہوا سو ڈیٹ بھی آئیں گا، پیدا ہوا سو دن تو ہر وارم آتے چ رہتا، مگر وہ سال نہیں نا، انہیں 2020 کو پیدا ہوا بولے تو 2020 پر 1 کو آتا سو جنوری 1، وہ نہیں جس میں انہیں پیدا ہوا، انہیں تو 2020 کے جنوری 1 میں پیدا ہوا سو دن، پیدا ہوا سو تاریخ، پیدا ہوا سو مہینہ، اس میں کیا بھی چرکو نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو سمجھانا بیٹا وہ میٹرچ نہیں، وہ ایک غیران چپکے تو بھی دماغ میں بٹھا کو رکھے ہیں، سو وہ دن آئے تو سیلیبریٹ کرنا، وہ دن آئے تو سیلیبریٹ کرنے کا کیا بھی مطلب اس نہیں، احمق ہونے، جاہل ہونے بول۔ ویسا ایک عورت، ایک بیوی ہے نا، اس کے پاس شوہر بولیا کرتے ہیں، او میری ڈیئر تیرا برتھ ڈے نا، میں تیرے واسطے برتھ ڈے گفٹ لے لگایا ہوں۔ او صحیح کیا، ارے میرے واسطے برتھ ڈے گفٹ لے لگائے ہیں کیا، کہاں رکھو ہے وہ، نہیں کیا لے لگائے ہیں سو وہ، انہیں شوہر گھر کے باہر دکھا کو بولیا کرتے ہیں، وہاں بلو کلر میں ایک کار کھڑی ہے نا، دیکھیے کیا دور میں، ارے واہ سبحان اللہ، واو واٹ اے سرپرائز کر کو انہیں چیخنا شروع کر دلی ہے، تو میں شوہر بولیا کہتے ارے رکو، سیم ووچ کلر میں کنگھی لے لگایا ہوں میں، سر کا تمہارے سر کے بال کو کنگھی کرنے کے واسطے سیم کلر میں لے لگایا ہوں، اتنے میں کئی کو ارجن کر دلے تمہیں وہ۔ میں پھر سے آخر میں ایک بات بول کر ختم کرنا چاہوں گا، دیکھو مرد حضرات، جو تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے شوہر بیان کو گئے، حضرت کے پاس سنیں، دین کی کوئی بات لے کر آ کر پہنچاتے ہیں، وہ بات تمہیں لینا تمہارے اوپر فرض۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر آیا، انہوں یہ نہیں بولے نہیں منجے آرڈر آیا نہیں نا، میرا بیٹا کو ذبح کرو بول کو، تم نہ اللہ بولے تو میں کہیں کو ماننا نہیں بولے، میرا بیٹا میرا بچہ نہیں بولے، ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر آیا سو، لیکن فالو کرے نہیں بیوی۔ ویسا تمہیں بھی دین کی بات، اللہ رسول کی بات کر کو تمہارے بھائیاں کو بولیں دے، مسجد سے تمہارے شوہرہ کو بولیں دے، حضرت بولے، عالم بولے، مفتی صاحب بولے، امام صاحب بولے کر کو بات آ گئی ہے تو اب دین کی بات کے سامنے احترام کرنا، قدر کرنا، الٹا نہیں چل لینا۔ الٹا بولے تو مجھے یاد آتا، یہ الٹا اس میں بھی واٹس ایپ میں بھی تمہیں دیکھے رہیں گے، MW مین یم سے اور وومن W سے، اس سے کون کی بولے گئی تھی، یہ کئی کو یم کا الٹا ہو گیا ہے، سو عورتان کے لیے W سے وومن نہ تھا نا، تو ہاں عورتان ذرا الٹا چنا، وہ یم کا الٹا کر کو رکھیں سو ان کو کر کو بولے گی، کیا جی بولتے ہیں ایسا سب بولنا نہیں جی، عورتاں غصہ کر لیں گے، وہ بھی مستورات بیان یہ کر کو بولے تو نہیں با، ایک ایگزامپل تو سن کر کو بول کو انہیں بولیا کہتے ہیں، دیکھ ایک دن اب کئی جگہوں میں مال جاتے ہیں، کپڑے کی دکانوں کو جاتے ہیں، وہاں لفٹ ہے،
वैसा एक दिन मैं लिफ्ट के अंदर गया तो मेरे साथ एक दूसरा आदमी आया. मैं उसे पूछा कौन से फ्लोर को जाना है, सेकंड थर्ड कर को पूछा. उन्हें नहीं मैं थर्ड को जाना कर को बोलिया ओके. वैसा एक दिन मैं गए लिफ्ट के अंदर में चला गया, एक लेडी आई, हाथ में एक बच्चा रख थी. मैं पूछा सेकंड थर्ड कर को, गुस्से में आ गई उन्हें कि जी मुझे देखे तो कैसा दिखता, अभी मैं कुंवारी अनमैरिड में. सेकंड की थर्ड की पूछते क्या, ये मेरी भान की बेटी है, मैं शादी छुई नहीं अभी मंजे कर को. क्या की बात बोलने, क्या की समझ जाने का ही नहीं. आप लोग वैसा नहीं है, आप लोगों को छोड़ को बोलता हूँ, आप लोगों को छोड़ को जो लेडीज़ है ना उन्होंने वैसा समझ जाते, तुम्हें तो नहीं. तुम्हें तो इतनी देर से अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा मुकम्मल कंप्लीट बयान सुने हैं, आपका जहन माइंड फिक्स हो जा करेंगे. ये गलती हरगिज़ हमें नहीं करना. बर्थडे करने का ये हमारे घर में हरगिज़ हमें होने देंगे नहीं. हमारे कहाँ चलता कि कौन हमारी बात सुनेंगे कि वहाँ भी हमें करने देंगे नहीं. बोल को आप इरादा कर लो, आपकी पूरी नस्लों से अल्लाह ताला कुफ्र और शिर्क को, बिदात को, रसूम को अल्लाह सारे के सारे का खातिमा कर दे. अल्लाह जो कहा गया सुना गया उससे ज़्यादा हम सबको उस पर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए. आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.